جی السلام علیکم کیسر بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں جی آپ؟ عامر بھائی، علینا سسٹر، السلام علیکم آپ کو بھی۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی کیسر بھائی، کیپٹلزم سے آپ کے کیپٹلزم کے متعلق آپ سے بات کرنی تھی کہ فرمائیے۔ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ بیسیکلی، کیسر بھائی چھوٹا سا سوال یہ ہے میرا کہ اگر کوئی ازم آدمی جیسے کیپٹلزم ہو گیا یا کوئی اور ازم ہو گیا، یہ اسلام سے تو نہیں نہ ہٹتا نا ایسا ازم جو ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، اسلام سے ہٹنا سے دیکھیں، ایک ہے اسلام کے بارے میں غلط فہمی لوگوں کو شاید یہ عبادات کا مجموعہ ہے، تو آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کریں، اور اس کے بعد آپ بھلے سوشلسٹ ہو جائیں، سیکولر ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے اندر پورا ایک ہولسٹک سسٹم ہے۔ مثال کے طور پہ اسلامک اکانومی، کل بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ اس کی بنیاد سوشل جسٹس پہ ہے، تو وہ ایک ریلیجس ڈیوٹی ہے پھر کہ آپ اس کو آپ انیکٹ کریں۔ تو کیپٹلزم جو ہے وہ ایگزیکٹلی سوشل جسٹس کے اپوزٹ ہے۔ تو آپ بحیثیت مسلمان کیسے لوگوں کو اوپریس کر سکتے ہیں اور ساتھ اچھے مسلمان بھی رہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ اپنے سسٹمز پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ ریزن یہ ہے، دیکھیں، اسلام کو اس کی آپ ایک مزاج سمجھیں کہ اسلام ایز اے دین پورے کا پورا، وہ صرف اسلام جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے، اور اس کی ہسٹوریکل ایویڈنس بھی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین آیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جب ہم کہتے ہیں کہ وے آف لائف ہے، جیسے سوشلزم ایک وے آف لائف ہے، وہ دین تو نہیں ہے اس ریلیجس سینس میں، تھیولوجیکل سینس میں، لیکن دین ہے ایز اے وے آف لائف۔ تو اسلام جب یہ کہتا ہے نا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از پالیٹکس، دیر از اکانومی، دیر از تھیولوجی، دیر از اپروچ ٹوورڈز لائف، یہ سارے کا سارا ہمارا ہے، اور یہ ایکسکلوسو ہے ہمارے لیے۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کو مبارک ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو دین یہ کہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، اور یہ کہے کہ ہمارے لیے ہمارا دین آپ کا، وہ اپنے سسٹم سے کمپرومائز اس طرح سے کرنا شروع کر دے کہ اکانومی جو ہے وہ لبرل پکڑ لے، تھیولوجی ریلیجن کی پکڑ لے، یا اسلام کی پکڑ لے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ نہیں اچھا بیسیکلی، کیسر بھائی ایک منٹ رکے، رضا جی بھائی۔ کیسر بھائی سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ ٹائٹل جو ہے وہ ہے کیا آپ اپنے ازم کو اسلام سے بہتر سمجھتے ہیں؟ جی اسلام کے اندر فٹ نہیں کرنا، اسلام سے بہتر سمجھنا ہے۔ تو رضا صاحب یہ کیس پریزنٹ کریں، بجائے اس کے کہ میرا چھوٹا یا موٹا سوال ہے، اسے بہتر یہ ہے کہ اپنے ازم کو پیش کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس بندے کی فوٹو لگائی ہے وہ بندہ جس ازم کا سب سے زیادہ شکار ہوا ہے وہ کیپٹلسٹ بلاک ہی ہے، جس کے خلاف وہ اپنی سٹرگل کرتا رہا ہے۔ تو فوٹو اسماعیل ہانیہ کی اور کیپٹلزم کو سپورٹ، یہ میں ایک کانٹرڈکشن سمجھتا ہوں۔ خیر بہرحال کیسر بھائی اگر اپنا ازم رکھیں اسلام کے مقابلے میں وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جی اپنا عامر بھائی آپ نے اچھی بات کی ہے، لیکن عامر بھائی جو کیپٹلزم جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا، وہ آپ تو بالکل اسلام کے جو 90 ڈگری ہے نا مخالف بات کر رہے ہیں نا، فل 180 ڈگری کے۔ تو ایسا نہیں ہے، اسلام میں بھی تو کیپٹلزم جو ہے اس کو ہاں کیپٹلزم ایسے پش کریں، کیا جا ہاں سکتا ہے نا۔ رضا بھائی، ہاں ایسے کریں، کیپٹلزم کو کریں ڈیفائن سب سے پہلے، اور اس کو ڈیفائن کرنے کے بعد جو اس کے پرنسپلز ہیں تھوڑے سے ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ اسلام سے بہتر کیسے ہے کیپٹلزم، یہ یاد رکھنا ہے۔ جو ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کیپٹلزم اسلام سے بہتر کیسے ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیپٹلزم کی آپ جو اسلامائزیشن کیپٹلزم کی کریں گے وہ نہیں ہمیں چاہیے نا، یہ اصول ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیپٹلزم کو ڈیفائن کر دیں، اس کے کچھ پرنسپلز وغیرہ بتا دیں جی۔ جی تو عمر بھائی، کیپٹلزم یہی ہوتا ہے نا کہ سرمایہ دارانہ نظام، اس میں جو کام وغیرہ ہے نا وہ سب آدمی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فیکٹریاں وغیرہ لگتی ہیں، کام وغیرہ چلتے ہیں، جاب اپرچونٹی بنتی ہے، تو اس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ جب روزگار ملے گا تو ٹھیک۔ معاشرے میں کافی زیادہ برائیاں ختم ہوں گی نا اس سے۔ چلیں کیسر بھائی میں اس چیز کے اوپر تبصرہ کر سکتا ہوں؟ جی جی فرمائیے فرمائیے، جی میں آج کل اس پہ بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں۔ اچھا مجھے بریک زبردست، مل جائے گی۔ نہیں اچھا، نہیں اچھا ہے، آپ اس کے اوپر ضرور بات کیجیے۔ اچھا رضا صاحب، آپ نے جو کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام کو پیش کیا، ویسے تو آپ نے اس کی اردو ٹرانسلیشن کی ہے، میں چاہ رہا تھا اس کو ڈیفائن کریں۔ چلے میں آسان کر دیتا ہوں۔ سرمایہ دارانہ نظام سے یا کیپٹلزم سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو انکم کے سورسز ہوں گے اس پراپرٹی کا پوزیشن یا اونر جو ہے وہ انڈیویجول کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی ایسا ہی ہے؟ جی جی ایسا ہی۔ اچھا یہ اسلامک ہے؟ اسلامک تو عامر بھائی نہیں ہے، یہ ٹوٹلی ہیں؟ اسلامک نہیں ہے، لیکن جو ہے نا وہ نہیں آپ سنیں اسلام میں ذرا، فٹ میں بیٹھتا ہے ایک نا منٹ یہ۔ سنیں ذرا، یہ دیکھیں فٹ بیٹھتا ہے، ٹوٹل نہیں ہے، فٹ بیٹھتا ہے۔ فٹ وہ چیز بیٹھتی ہے جو ٹوٹلی اس سائز کی ہو، ورنہ وہ فٹ نہیں بیٹھتی، ٹھیک ہے؟ تو دو چیزوں میں سے ایک چیز چوز کر لیں۔ کیپٹلزم کی
جو آپ کے انکم کے سورسز ہوں گے یا پروڈکشن کے سورسز ہوں گے یا جو آسان لفظوں میں ملکیت ہوگی، آسان لفظوں میں جو اونرشپ ہوگی، پوزیشن ہوگا، وہ انڈیویجول کے پاس ہوگا کمپلیٹلی، جو کیپٹلسٹ مائنڈ کہتا ہے یہ کمپلیٹ ہونا کمپلیٹلی، یہ اسلامک ہے؟ جی یہ تو اسلامک نہیں ہے. اچھا کیوں اسلامک کیوں نہیں ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ نہیں عامر بھائی دیکھیں نا، اب نہیں آپ نہیں جو ہے نا دیکھیں وہ ابھی رک جانا ہے، رک جانا ہے رضا بھائی، رضا بھائی رضا بھائی نہیں، دلیل پہ بات ہوگی، میں آپ کو ٹوکتا چلا جاؤں گا وہاں جہاں آپ کو کلیم کریں گے اور ساتھ دلیل نہیں دیں گے. یہ دیکھیے گا، میں جو کلیم کروں گا میں اس کی دلیل دوں گا، یہ آپ میرے ساتھ اصول بنا لیں. آپ نے کلیم کیا ہے کہ یہ کمپلیٹلی اسلامک نہیں ہے، حالانکہ یہ بیس ہے کیپٹلزم کی، انڈیویجول پوزیشن ہونا یا اونرشپ ہونا سورسز کی. تو اس کی دلیل پیش کر دیں کہ یہ اسلامک نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے نا کہ وہ جو سورسز ہوں گے یا انکم ہوگی اس میں سے زکوٰۃ وغیرہ جو وہ اسلامی نظام میں جائے گا نا. تو میں پوزیشن کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا مثال آپ نے دیا رضا صاحب؟ مجھے حیرانگی ہے کہ آپ نے زکوٰۃ اور صدقات کی بات کی ہے. وہ تو کیپٹلزم کے اندر ٹیکسز بھی لگتے ہیں، پھر وہ کیپٹلزم کے اندر بھی ٹیکسز لگتے ہیں، جی ایس ٹی لگتا ہے، وی اے ٹی لگتا ہے، لیکن سارے ان سسٹم کا سے لگتے ہیں. فائدہ تو لوگوں کو ہوتا ہے نا، وہ او عوام یار کو یہ کیا فائدہ ہوتا ہے. رضا صاحب کیا کر رہے ہو یار؟ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ میں آپ پہلے یہ بتاؤ فائدہ کس نے کہا فائدہ نہیں؟ فائدہ کی بات ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے میرا بھائی رضا بھائی کانسیپٹ ڈسکس ہو رہا ہے، آپ اس کی ڈیٹیل میں مجھے لے کے جا رہے ہو. آپ نے کہا اسلام کیونکہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے، صدقات لگتے ہیں، کیپٹلزم میں بھی لگتے ہیں، ٹیکسز لگتے ہیں، ٹیرفس لگتے ہیں. پوری دنیا کے ساتھ جو کیپٹلزم کی ٹریڈ چل رہی ہے ٹیرفس کی بیس پر، ٹیکسز کی بیس پر لگ رہی ہے. نہیں تو وہ تو وہاں بھی اسلام میں ڈبل ہو جاتا ہے نا، اسلام میں تو تو زکوٰۃ اسلام اب صدقات آپ کے نے علاوہ پیش کرنا، ٹیکسز. ہاں اسی لیے اس چیز پہ نہیں جانا، اب آپ نے دلیل پیش کرنی ہے کہ کیپٹلزم میں جو پرنسپل پیش کیا گیا پوزیشن کا، اونرشپ کا، وہ قرآن کے کمپلیٹلی جو کیپٹلزم قرآن کی کس آیت اور حدیث کے خلاف ہے؟ دوبارہ بولیے گا عمر بھائی، سمپل کیجیے گا تھوڑا سا. سمپل آسان کر دیتا ہوں، دوبارہ سے کرکس نکالتا ہوں، ون بائی ون اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتا ہوں، پھر اس کے بعد میں نکل جاؤں گا، پھر کیسر بھائی، کیونکہ میرا مین پوائنٹ سمجھ آ جائے گا پبلک کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. کیپٹلزم اسلام کے مطابق ہے، کچھ شکلیں یہ آپ نے کہا، جس پر میں نے یہ کہا کہ ٹائٹل یہ ہے کہ کیا آپ کا ازم کیپٹلزم جو ہے وہ اسلام سے بہتر ہے. اس پر آپ نے کہا نہیں میں وہ نہیں مانتا. تو میں نے آپ سے پوچھی ڈیفینیشن، آپ نے ڈیفینیشن جو کی وہ ڈیفینیشن سرمایہ دارانہ نظام کی، یعنی ٹرانسلیشن کر دی، ڈیفینیشن نہیں کی. ہلکی سی میں نے مثال کے ذریعے آپ کے ساتھ اس کو ایگری کروایا، آپ نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، اونرشپ انڈیویجول کی اونرشپ ہے، جو انکم کے سورسز ہوتے ہیں، پروڈکشن کے سورسز ہیں، اس کے اوپر اس کی پوزیشن ہوگا، اس کی اونرشپ ہوگی، انڈیویجول کی ملکیت ہوگی. آپ نے کہا بالکل ایسا ہی. میں نے کہا کیا یہ پورے کا پورا جو کمپلیٹ پورا سسٹم ہے یہ اسلام کے مطابق ہے؟ آپ نے کہا نہیں اسلام کے مطابق نہیں ہے. میں نے آپ سے اب مانگی ہوئی ہے دلیل، اب اس پر آپ نے مجھے دلیل دینی ہے کہ یہ سسٹم قرآن کے مطابق کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلام کے مطابق. نہیں عامر بھائی آپ تو بات جو ہے نا اور طرف لے گئے، میں آپ بات اور کرنا چاہ رہا تھا کہ نہیں جو او بھائی بات یہی چل رہی تھی، میں اور طرف نہیں لے کے گیا، میں تو ابھی بھی اصول کے ساتھ سٹک ہوں. دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یا کیپٹلزم اسلام کے مطابق ہے یا اسلام سے بہتر ہے، یہ چیزیں پروف کرنی ہے. پہلے آپ کا کلیم تھا کہ کیپٹلزم کچھ طور پر اسلام کے مطابق ہے، یہ بھی بات نہیں ہو رہی. ٹائٹل ہے کیا کیپٹلزم اسلام سے بہتر ہے، اس پر جب آپ نے کہا سوچ میں پڑے تو پھر میں نے کہا کیپٹلزم کو ایسا کریں ڈیفائن کر دیں. یہی دقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر دوسرے اور ڈرائیورز کے ساتھ بھی ہوئی کہ سیکولرزم کی ڈیفینیشن نہیں پتا مگر اس کو اسلامائزیشن اس کی کرنی ہے. کیپٹلزم کی ڈیفینیشن نہیں پتا، سوشلزم کی ڈیفینیشن نہیں پتا، لبرلزم کی ڈیفینیشن نہیں پتا، اور اس کی اسلامائزیشن کرنی ہے. یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. یہ تھی بات. اب آپ کے سامنے دو صورتیں ہیں، یا تو آپ قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے کہ یہ اصول قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا قرآن و حدیث کے مطابق ہے. دونوں صورتوں میں دلیل آپ کے اوپر ہے، کیونکہ دونوں میں سے کلیم آپ کا ہی ہے. جی رضا صاحب. جی عامر بھائی اس میں آپ سے بات میں بعد میں کروں گا، پھر نیکسٹ ٹیم میں کبھی. ابھی میں کیسر بھائی سے بات کر لوں. چلیں ٹھیک ہے جی کیسر بھائی، اوور ٹو یو. ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، اچھا کوئی بات نہیں، ہاں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی کیسر. جی فرمائیے رضا صاحب. جی تو کیسر بھائی میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، جو کیپٹلزم نظام ہے نا جو وہ اس وجہ سے بہتر ہے کہ اس میں جاب اپرچونٹی اور وہ بزنس جو ہے نا کس سے بہتر وہ ہے؟ اسلام سوری سے. کس سے بہتر ہے یہ بھی ایڈ کر دیں، اسلام سے بہتر ہے نا. آپ نے کہا نا کیپٹلزم اس لیے یہ بہتر ہے، چلے وہ مان لیتے بہتر بھی ہیں، ایڈ کر دیں. امپلائڈلی کہہ دیا انہوں نے نا. دیکھیں عامر بھائی چلیں میں میوٹ ہو رہا ہوں، کیسر بھائی جی بات کریں گے، بس میں کنفرم کرنا چاہ رہا تھا. جی میں عامر چلے بھائی آپ امپلائی کو کر چھوٹا دیں سا جواب رضا دیتا ہوں. صاحب. میں آپ کو اصل میں جو نا اسلام کے متعلق کوئی بھی چیز بولنے سے پہلے نا 100 بار سوچنا پڑتا ہے، اسی اچھا لیے میں بھائی نہیں بول رہا امپلائڈ کہ ہو گیا نا، اسلام اس سے. لیے میں کہہ رہا ہوں رضا صاحب، میں آپ ہی کے حق میں بات کر رہا ہوں، آپ ایکسپریسلی نہ کہیں، امپلائڈ ہوگی نا بات.
आगे बढ़ें, बेहतर है। जी, आप ये कह जी, रहे जी, थे, जी, फरमाइए। शुक्रिया कैसर भाई। मैं ये बात कर रहा था कैसर भाई कि इसमें बिज़नेस और जॉब अपॉर्च्युनिटी है ना वो ज़्यादा निकलती है। तो बिज़नेस और जॉब अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा निकलने से दुनिया में जो फ़साद है या जो लड़ाई-झगड़ा है और वो भी कम होगा। जब कम होगा तो लोगों को इबादत करने में और लोगों को एक-दूसरे के साथ ताल्लुकात अच्छे करने में ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मिल जाएगा और वो हुँ, ईज़ी भी रहेगा। तो ठीक। इसीलिए जो इस्लाम में है ना ये थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट है। इसमें जो इस्लाम में जो बिज़नेस का जो मॉड्यूल है ना वो हुँ, थोड़ा-सा लोअर लगता है इससे ना कैपिटलिज़्म से। मसलन किस एस्पेक्ट में? मिसाल के तौर पे ऐसा कि जैसे ही अभी लगा लें यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल अगर कोई आदमी बनाता है तो उसके ऊपर भी फ़तवे आ जाते हैं कि इसकी कमाई जो हलाल है, इसकी कमाई हराम है। अगर वो टीवी आ गया था, टीवी पर भी पाबंदी लग गई थी, टीवी देखना मना है, माइक पे भी पाबंदी लग दी है। असल में ये उलमा कराम जो है ना, ये असल में हर काम में जब ये इन्वॉल्व होंगे ना तो फिर वो बिज़नेस का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। अच्छा, अभी जो आपने बातें कही हैं, इन सारी 3-4 चीज़ों को मिक्स करें अगर, तो अभी तक आप मुतमिन हैं अपने आर्गुमेंट से? जी, कैसर भाई ऑफ़ कोर्स मुतमिन है। ओके, इसको अब ना एनालाइज़ करते हैं सारी बात को, कि उलमा जो हैं वो कुछ बातें करते हैं देयरफॉर इस्लाम का सिस्टम लोअर है कैपिटलिज़्म से, क्योंकि उलमा सर्टेन चीज़ों पे ऐसी बात करते हैं। नहीं, उलमा अच्छा, को समझने समझने की ज़रूरत है ना, अभी कैपिटलिज़्म मैंने को समझने बड़ी की ज़रूरत है। तहम्मुल से मैंने आपकी बात सुनी है ना, मेरी बात भी सुनिए, मैंने आपसे कुछ बातें पूछनी है अभी। कि उलमा का ये मसला है कि यूट्यूब पे फतवा, टेलीविज़न पे माइक, ये वो जैसे आई डोंट नो जो भी चीज़ें आपने कही, ये यानी कि किसी मसला भी चीज़ पे फ़तवा दे देते हैं, वो उनको मतलब कि उस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होती। बाद में जब वो चीज़ पब्लिकली आम होती है या लोगों को अच्छी लगती है, तो उसके हुँ, बाद चेंज हो जाती है उसकी स्टेटमेंट जो है। ये तो हो गए उलमा, वो आउट ऑफ डेट हैं, ज़माने के साथ उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, चलें समझ में आने वाली बात हो गई जी, आपने फरमा दिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये रवैया उलमा में है इसलिए उलमा तो ठीक नहीं है। ये आइंस्टाइन को कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की थ्योरी देने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी? वो क्यों उलमा से डर रहा था? जी, कैसर भाई दोबारा रिपीट कीजिएगा क्या? थोड़ी-सी आप उर्दू ऐड आइंस्टाइन कर रहे को हो, मुझे इंग्लिश कॉस्मोलॉजिकल इतनी ज़्यादा कांस्टेंट नहीं आती की ना। आइंस्टाइन को कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की थ्योरी देने की क्यों ज़रूरत पड़ी थी? वो किस साल में दीन से डर रहा था? कैसर भाई अकेले आलिम दीन से नहीं ना मैं बात कर रहा, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ ना कि जो बाकी कंट्री के जो लोग हैं, बाकी जो अगर आपको नहीं पता रिलिजन तो के कोई लोग हैं, कोई वो उन देखें, कोई आप पे ना ऑब्लिगेटरी नहीं है कि अगर आपको नहीं पता तो आप फिर भी आर्गुमेंट दें। ना पता होना कोई बुरी बात नहीं है, मुझे भी सारी बातें नहीं पता, मैं कह देता हूँ भाई मुझे नहीं पता। अगर आपको नहीं पता आप कह दें नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। जी, मुझे कैसर भाई इसके बारे में नहीं पता। कोई बात नहीं है। उसने एथियस्ट साइंटिस्ट से डर के कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की थ्योरी दी थी, इसलिए कि जो उसकी थ्योरी थी ओरिजिनल, उसमें साबित ये हो रहा था कि कायनात का एक नुक्ता आगाज़ है। लेकिन जितने एथियस्ट साइंटिस्ट थे वो बड़े एग्रेसिव थे टुवर्ड्स दिस आइडिया। वो समझते थे कि यूनिवर्स इटर्नल है। तो अपनी कैलकुलेशंस को प्रेजेंट करके जो उसको डर था कि मैं ये बात नहीं कह सकता, मैं कैसे कहूँ कि यूनिवर्स का एक नुक्ता आगाज़ है, अगरचे मेरी जो थ्योरी है रिलेटिविटी की वो तो यही पॉजिट कर रही है। तो उससे डर के उसने कहा कि एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है कायनात में, कि उसने बस जैसे कहते हैं ना कि एक मक्खन लगा दिया, बाद में उसका क्या नतीजा निकला वो एक और चीज़ है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप चाहें तो मैं आपको 10 और दे सकता हूँ कि एथियस्ट साइंसदानों से डर के लोगों ने साइंस की कहाँ-कहाँ उससे बेवफाई की है, कहाँ-कहाँ साइंस का नुकसान किया है। ये सारा इल्ज़ाम हम उलमा को देंगे या हम ये कहेंगे कि जब भी कोई नई चीज़ किसी एस्टैब्लिश पैराडाइम में आती है तो लोगों का एक नेचुरल बिहेवियर होता है कि वो उसकी तरफ से थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं। जी, कैसर भाई इसमें तो ये तो नहीं कह सकते ना कि वो हुँ, जो एथियस्ट जो साइंटिस्ट थे, हुँ। वो कैपिटलिज़्म फ़ॉलो करते थे, ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि वो कैपिटलिज्म ही फॉलो 1-2 करते थे 5-10 एक्चुअली। 1-2 5-10 आदमी खराब हो सकते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल निज़ाम की बात कर रहा हूँ ना कि मैं और ओवरऑल निज़ाम की निज़ाम ही जो है बात कर रहा हूँ। आइंस्टाइन ने कोई 2-4 लोगों से डर के नहीं किया था। उसने पूरा एक पैराडाइम था जिससे डर के उसने किया था। मैं आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ अगेन, मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, मैं आपको 10 एग्ज़ाम्पल्स और दे देता हूँ। चलिए, मेरे ख्याल में उलमा जी। वाली बात तो हो गई एड्रेस। अब चलते हैं आपके बाकी आर्गुमेंट्स की तरफ कि कैपिटलिज्म में जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होती हैं, बिज़नेसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि दुनिया में जंगें नहीं होती, फ़साद नहीं होते। व्हाई डू यू थिंक कि कैपिटलिज्म की वजह से दुनिया में जो यानी कि जो दुनिया में इंटरनेशनल जो जंगें होती हैं, ज़्यादा ये कैपिटलिज्म की वजह से होती हैं? इस चीज़ को कैसे जस्टिफ़ाई करते हैं जबकि आपका व्यू ये है कि कैपिटलिज्म से जंगें कम होंगी?
کیسر بھائی وہ جو آپ جنگوں وغیرہ کی بات کرتے ہیں نا، وہ ذاتی مفاد اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ کن کے؟ اس میں وہ تو ذاتی مفاد کن کے ہوتے ہیں؟ وہ ذاتی مفاد ان پولیٹیشین کے ہوتے ہیں نا جو اور وہ پولیٹیشین کمیونسٹ ہوتے ہیں یا کیپٹلسٹ ہوتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں؟ وہ ایتھیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، وہ سیکولر بھی ہو سکتے ہیں، وہ لیکن ایسے بھی ہو کون سے سکتے ہیں، لیکن فائنینشیل وہ لیکن جو کیپٹل کس فائنینشیل ماڈل کو فالو کرنے والے لوگوں نے پچھلے 50 سال میں دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں کی ہیں؟ لیکن کیسر بھائی جنگوں سے زیادہ تو امن نظر آ رہا ہے نا، جو آج کل نظر آ رہا ہے۔ پیچھے تو جو ہو گیا وہ تب کیا پتا تھا، کیپیٹلزم تھا وہ فالو کر رہے تھے، سیکولر فالو کرتے تھے۔ ابھی تو ان کو تو ان کی جانچ تو نہیں کی جا سکتی نا۔ آپ کو ایک ایکڈیمک ڈسپلن ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہے، سب ڈسپلن پڑھایا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے لبرل انٹرنیشنل آرڈر۔ اس کے بارے میں کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ ویسٹ کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے یہ۔ نہیں کیسر بھائی میں نے نہیں ابھی اس کے بارے میں اسٹڈی کیا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ لبرل انٹرنیشنل آرڈر ایک ہائپوتھسز ہے جو کہ ہائپوتھسز آف سیکولرائزیشن کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، جس کا ڈیزائرڈ آؤٹ کم یہ ہے کہ پوری دنیا کو ایک دفعہ توڑ کے امریکہ کے امیج میں ریکریٹ کیا جائے۔ کیپٹلسٹ، لبرل، یاد رکھیں لبرل جو کیپٹلزم ہے یہ لبرلزم کا حصہ ہے۔ لبرلزم کے 3 میجر برانچز ہیں، کلچرل ہے، پولیٹیکل ہے اور اکنامک ہے۔ جو کلچرل ہے وہ انڈیویجولزم کہلاتا ہے، جو پولیٹیکل ہے وہ لبرل ڈیموکریسی کہلاتا ہے، اور جو اکنامک ہے وہ کیپٹلزم کہلاتا ہے۔ وہ تھیوری یہ پوزٹ کرتی ہے کہ پوری دنیا میں آپ ایک دفعہ اس کو توڑ کے دوبارہ سے ری بلڈ کریں۔ اب توڑیں گے کیسے؟ آپ جنگیں ایکسپورٹس کریں گے۔ جب جنگ ایکسپورٹ کریں گے کسی ملک پہ آپ مسلط کریں گے، اس ملک کی تباہی نکلے گی، ملک بری طریقے سے تباہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ ایک ری بلڈنگ پروجیکٹ سٹارٹ کریں گے 15 20 سال کا، اور اس ری بلڈنگ پروجیکٹ میں آپ کیا کریں گے؟ کیپٹلزم کو اور جو مجموعی طور پہ جو لبرلزم ہے، یعنی کہ جو جیسے عراق میں ہوا کہ اپنے ٹائپ کی ڈیموکریسی یہ لے کے آگے، آج بھی میرے خیال میں عراق میں جو ٹرانزیکشنز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ڈالرز میں ہی ہوتی ہیں، اور جو ادارے ہیں وہ سارے ڈیموکریٹک ہو گئے، لبرل ڈیموکریٹک دیٹ از، اور جو سسٹم ہے وہ کیپٹلزم کی بیس پہ چلا گیا۔ تو آپ کا یہ جو آئیڈیا ہے کہ اس سے دنیا میں امن ہوتا ہے، ایکچولی دنیا میں جنگیں کرانے کے فوراً بعد کیپٹلزم کا وہاں پہ انسٹال کر دینا، یہ تو اس چیز کی دلیل ہے کہ کیپٹلزم کی وجہ سے دنیا میں زیادہ جنگیں ہوتی ہیں، امن نہیں ہوتا ہے۔ نہیں دیکھیں کیسر بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو کیپٹل جنگیں جو ہے نا، وہ کیسر بھائی جو آپ جنگوں کی بات کرتے ہیں نا، وہ جی جنگیں تو ریلیجیس بھی ہوتی ہیں، وہ جنگیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کے لیے ہوتی رہتی ہیں جنگیں، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ بیسیکلی جو کیپٹلسٹ میں بول رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ آدمی کو سٹرونگ ہونا چاہیے، فائنینشلی سٹرونگ ہونا چاہیے، ہم آتے ہیں، دیکھیں آپ نے ایجوکیشنلی۔ رضا، آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا، ہم سٹیپ بائی سٹیپ سب کو فالو کر رہے ہیں۔ ابھی ہم دوسری سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اس سے امن ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایویڈنس رکھ رہا ہوں کہ دنیا میں کیپٹلزم کی وجہ سے زیادہ جنگیں ہوتی ہیں۔ ایکچولی کیپٹلزم اور کمیونزم دونوں کی وجہ سے پچھلے 70 سال میں جتنی دنیا میں تباہی مچی ہے، ان دونوں کی آپس کے کلیشز کی وجہ سے، کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ کی وجہ سے۔ کورین وار ہوئی، وہاں پہ کیپٹلزم ورسز کمیونزم کی جنگ تھی۔ ویتنام کی جنگ ہوئی، وہاں پہ کیپٹلزم ورسز کمیونزم کی جنگ تھی۔ ابھی ایون جو یوکرین میں ہو رہی ہے، یہ بھی اس کے پیچھے وہی ہے۔ یہ یوکرین کے پیچھے بلا وجہ کیپٹلسٹ نہیں کھڑے ہوئے، اسی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جنگیں ہیں جس میں ملینز کے حساب سے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، ملینز کے حساب سے۔ تو آپ اسٹریٹ فیس کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹلزم کی وجہ سے جنگیں نہیں ہوتی؟ او بھائی، نوم چومسکی کو پڑھیں جو یہ بتاتا ہے کہ یہ کیپٹلسٹ گریڈ ہے جس نے دنیا میں غربت کو انسٹال کیا ہوا ہے، اس لیے کہ جب غربت ہوگی تو امریکن شیلفز ریپلینشڈ رہیں گے، وہاں پہ چیزیں رہیں گی، کیونکہ $1 کی پینٹ آپ بنگلہ دیش سے بنا لیں، کہیں سے بنا لیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بنگلہ دیش کہیں امیر نہ ہو جائے۔ وہ $1 کی تو وہ مزدور دن کی اپنی مزدوری کما لے گا، یا $2 کما لے گا، دیٹس فیئر انف، لیکن اس کے بچے بھی یہی کام کر رہے ہوں گے، اس کے بچے بھی یہی کام کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ سوشل موبلٹی بڑی لمیٹڈ ہے کیپٹلزم میں۔ یہ صرف ایک نام ہے، ایک چیز ہے، اور سوشل موبلٹی ایک طرف، یہ آپ جانتے ہیں سوشل موبلٹی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ یہ نہ ہو کہ میں وقت ضائع کرتا رہوں آپ کا۔ جی میں جانتا ہوں سوشل موبلٹی کے اوپر۔ اگر میرے تسلی کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تو۔ سوشل موبلٹی کیسر بھائی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا، وہ یعنی کہ ایک سائڈ ویک رہتی ہے اور دوسری سائڈ جو سٹرونگ رہتی ہے بزنس کے حوالے سے۔ نو سر، سوشل موبلٹی ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے
اسٹیبلشڈ اسٹرکچرز کو توڑ کے آپ آگے نکل سکتے ہیں. یعنی کہ جہاں پہ کمہار کا بیٹا کمہار ہو، نائی کا بیٹا نائی ہو، وہ سوشل اموبلٹی ہوتی ہے. لیکن جہاں پہ کمہار کا بیٹا ایک کامیاب بزنس مین بن جائے، کوئی بڑی فیکٹری لگا لے یا کسی بڑی جاب میں چلا جائے، بیوروکریٹ بن جائے، اس کو کہتے ہیں سوشل موبلٹی کا ہونا. سو آئی ایکسیپٹ کہ کیپٹلزم کے اندر سوشل موبلٹی زیادہ ہوتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس سسٹم کے اندر اتنا زیادہ نقصان ہے، اتنا زیادہ فلو ہے کہ ہر 4 سے 7 سال کے بعد ایک ریسیشن آتا ہے، اور آن این ایوریج ہر 20-25 سال کے بعد ایک میجر ریسیشن آتا ہے. تو وہ جو سوشل موبلٹی ہے، جو لوگ نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اس ریسیشن میں ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو اوپر سے نیچے آ جاتی ہے. یو کے میں مثال کے طور پہ ارلی 90s میں جب ریسیشن آیا تو لوگ اپنے گھروں کی چابیاں لے کے بینکوں میں چلے گئے تھے. جو لوگ یو کے سے اس وقت سن رہے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ میں کیسے کروں جناب، میری 600 اس زمانے میں آئی تھنک یہی کو 500-600 پاؤنڈ کی تنخواہ ہوتی ہوگی، 700 ہوتی ہوگی، یعنی 600-700 پاؤنڈ جس کی مہینے کی تنخواہ ہے، شاید اس سے بھی کم ہو ایکچولی، اس کا 1100-1200 پاؤنڈ جب مورگیج مہینے کی چلے گی تو وہ کیا کرے. اب کیپٹلزم نے کیا کیا، جو کیپٹلسٹ گریڈ ہے جو بینکنگ کی وجہ سے ہے وہاں پہ، اس نے یہ کیا کہ 25 سال کے لیے ایک آدمی نے مورگیج لی ہوئی ہے، اس نے 15 سال 18 سال تک مورگیج دی ہے. 18 سال مورگیج دینے کے بعد 1% کا فائدہ اس کو نہیں ہے. بینک اسے چابی لے کے اس کا مکان ریپوزیس کر کے کسی اور کو دے دے گا. یہی 2018 میں ہوا. اکانومیز کولیپس ہو جاتی ہیں. تو اب یہ کیپٹلزم پہ بات کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ نا تھوڑی سی ہم کھل کے بات کریں، اس لیے میں آپ کو ساری ٹرمز بھی ساتھ ساتھ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. اگلی ایک اور چیز، اسٹریگفلیشن کے بارے میں جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ٹرم سنی ہے آپ نے؟ نہیں کیسر بھائی، میں نے یہ بھی نہیں سنا. اسٹریگفلیشن ہوتی ہے کہ جتنی آپ کی انکم بڑھتی ہے وہ بقدر مہنگائی کے. یہ بڑا میں آپ کو آسان ترین، اس کا تھوڑی سی اور ٹیکنیکلٹیز میں ہے لیکن آسان ترین یہ ہے کہ آپ جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے بقدر آپ کی تنخواہ بڑھ رہی ہے. وچ مینس کہ آن دا پیپر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی تنخواہ پچھلے 20 سالوں میں 20% بڑھ گئی ہے. تو دیکھیں کیپٹلزم کے کتنے فائدے ہیں کہ تنخواہ آپ کی جو ہے وہاں پہ نہیں رہتی بلکہ ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ فیٹ کرنسی ماڈل کیپٹلزم کا ایک حصہ ہے اور کیپٹلزم نے ہی اسے دنیا میں انٹروڈیوس کیا ہے 70s onwards، تو اس کی وجہ سے جو انفلیشن ہے وہ بھی اتنی بڑھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا کیپٹلسٹ ملک امریکہ، وہاں پہ 1980s 80 کی دہائی سے لوگ اسٹریگفلیشن کا شکار ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے. I mean, it ruins people's lives. Stagflation، آپ اندازہ کریں یار، نسل در نسل وہ سوشل موبلٹی کی جتنی باتیں ہیں ساری کی ساری ہوا میں ہو جاتی ہیں. کیسے آپ سوشلی موبائل کریں گے خود کو جب آپ اسٹیگفلیشن کا شکار ہو گئے ہیں؟ ابھی تک کوئی اچھی بات نظر آئی آپ کو کیپٹلزم میں؟ نہیں کیسر بھائی، دیکھیں جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں نا، یہ تو میں ساری جسٹ نیگیٹو باتیں ریمائنڈر لگ رہی ہیں 20 مجھے. منٹس ہو گئے ہیں. تو جی بس دو جی 4 منٹ رک دیجیے گا، یہ تو وہ ہماری اسلامی والی بات جی وہ جی رہ گئی ہے، وہ جی جی کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں ہم. جی سر. جی جی، یہ تو سارا آپ جو امیج دکھا رہے ہیں نیگیٹو ہی ہے، لیکن وہ اوور آل جو امیج جو اسٹڈی کرتے ہیں ہم لوگ وہ تو سارا پوزیٹیو ہوتا ہے نا. وہ اس سے تو تو ہمیں یہ لگتا ہے دکھائیں کہ بھی نا، وہ اس میں کیپٹلزم. پازیٹیوٹی ایگزامپلز دیں. میں نے آپ کو جنگوں کی ایگزامپلز دی، میں نے آپ کو سوشل موبلٹی اور اس کے لیک کی ایگزامپل دی، میں نے آپ کو اسٹیگفلیشن کی ایگزامپل دی، میں نے آپ کو بینکوں کی ایگزامپل دی. فن لینڈ وہ کتنا زبردست ملک تھا، 2001 میں وہاں پہ گورنمنٹ نے پالیسی چینج کی، انہوں نے بینکوں کو اجازت دی، انہوں نے اپنی کیپٹلسٹ پالیسی لے کے آئے. 7-8 سالوں میں ملک کا دیوالیہ نکل گیا. سو وائی ڈو یو، آپ کہتے ہیں یہ اچھی چیز ہے، آئی ایم ویری شیور کہ آپ کو یہی خیال ہے، آپ صرف زبان سے یہ نہیں کہہ رہے بلکہ آپ دل سے کہہ رہے ہیں کہ اچھی چیز ہے. بٹ یو نیڈ ٹو پروڈیوس سم ایویڈنس، اس نے کیا اچھا کیا ہے ہمیں وہ بھی بتا دیں. اور اینڈ میں اگر آپ کو اچھا لگے نا اگر تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو 2-4 اچھی چیزیں بتا دوں گا کیپٹلزم کی. جی کیسر بھائی، ایویڈنس جو ہے میں وہ آپ کے نیکسٹ اسٹریم میں انشاءاللہ لے کے آؤں گا. ضرور لے تو کے آئیے گا. اب جی جاتے جاتے نا میں تو آپ کو اسلام کی 1-2 باتیں بتا دیتا ہوں کہ اسلام کیپٹلزم سے کس طرح سے بہتر ہے. کیپٹلزم میں اور ایک بات آپ نے شروع میں کہی تھی عامر بھائی سے جب آپ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اس میں جو وہ فری مارکیٹ ہے اور یہ وہ ساری اس طرح کی باتیں آپ نے کہی تھی. وی اگری ود دیٹ. ایکچولی اسلام بھی فری مارکیٹ اکانومی کو پریفر کرتا ہے. اسلام ریگولیٹ کرتا ہے ان محرکات کو کہ جو مارکیٹ کی فریڈم کو ختم کرتے ہیں، لیکن اسلام میں گورنمنٹ پرائس فکس نہیں کرتی ہے مثال کے طور پہ. ہاں، کاؤنٹر بیلنس میں آ کے کمیونل بینیفٹ بالکل دیتی ہے، وہ ایک اور بات ہے. جو شیئرڈ پروسپیرٹی ہے وہ اسلام کی اکانومی جو اکنامک ماڈل ہے اس کے اندر بالکل شامل ہے. لیکن اسلام میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کبھی کہ کوئی قیمتیں جو ہیں وہ گورنمنٹ آ کے فکس کر دے گی کہ فلاں چیز آپ اس سے زیادہ نہیں بیچیں گے اور اس سے زیادہ نہیں. ابھی آپ دیکھیں مثال کے طور پہ گورنمنٹ کے پاس اگرچہ لیزے فے کا ایک کانسیپٹ کیپٹلزم میں پایا جاتا ہے اور پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ نیو لبرل ہے، نیو کیپٹلسٹ اکانومی ہے، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کی کچھ ایسی اس گورنمنٹ کے پاس طاقتیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. اسی سال آپ دیکھ لیں 2024 میں کہ اس سسٹم کے اندر گورنمنٹ نے پرائسز فکس کی ہیں گندم کی، تو ہم ایک جگہ بیٹھے کیلکولیٹ کر رہے تھے کچھ
ज़मींदारों के साथ, किसानों के साथ, ऑन एन एवरेज सेंट्रल पंजाब में वो लोग जिन्होंने ठेके पे ज़मीन ली हुई है उनका 25,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से नुकसान हुआ है। कैन यू इमेजिन दैट? इस्लाम ये नहीं करता, लेकिन इस्लाम एट द सेम टाइम एडम स्मिथ का जो मॉडल है कि मार्केट अपने आप को सेल्फ करेक्ट करेगी, इस्लाम ये भी नहीं करता। इस्लाम क्या करता है? इस्लाम ये देखता है कि ये कीमतें अनरीजनेबल तरीके से ऊपर नीचे क्यों जा रही हैं। उसके लिए इस्लाम ने एक मैकेनिज्म दिया है जिसे कहा जाता है हसबा मैकेनिज्म, कजाल हसबा पूरा डिपार्टमेंट है। वो उन मुहर्रकात को देखता है, उनको फिक्स करता है, जिसका इनेविटेबल कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जो कीमतें हैं वो लोगों के लिए अफोर्डेबल रहती हैं। ये है इस्लाम का इकोनॉमिक मॉडल। ये बहुत बेहतर है। ये जो कुछ मोनोपोली जो लोग क्रिएट करते हैं, प्राइस प्रेडिटिंग करते हैं, जिसको कोऑप्टिशन कहा जाता है कैपिटलिज्म की लैंग्वेज में, जो ये करते हैं और कभी आपस में तय कर लेते हैं कि हमने फलां चीज़ इस कीमत से नीचे नहीं लेके आनी है, वो हमेशा उससे ऊपर ऊपर जाती है और लोग मारे जाते हैं। मैं आपको आखिरी एग्जांपल देता हूँ, इजाज़त चाहते हैं, बहुत वक्त हो गया। यूके में मिसाल के तौर पे एक रिक्वायरमेंट है कि हर आदमी जो गाड़ी चलाएगा उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है, इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना ना सिर्फ जुर्म है, बल्कि ये जिसे कहते हैं ना स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस, वो है। अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस क्या होता है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस वो होता है कि जिसमें आप अपना दिफा भी पेश नहीं कर सकते, आप अपने आप को मासूम भी साबित नहीं कर सकते। ये वो वाला ऑफेंस है। तो गवर्नमेंट ने ये रिक्वायरमेंट है कि हर आदमी की इंश्योरेंस होनी चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई किस तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है कि आपका चार्जिंग के मैकेनिज्म क्या होंगे, आप कैसे चार्ज करेंगे। वो जो जितना मर्जी चार्ज करें, भेड़ियों के आगे लोगों को छोड़ा हुआ है। क्यों? कि कोई हस्बा मैकेनिज्म नहीं है। वो ऐसे मुहर्रकात को नहीं देखता कि क्या वजह है कि एक गाड़ी की कीमत 1200, 1300, 1500 पाउंड है और आप 4-4,500 पाउंड उसको आप इंश्योरेंस चार्ज कर रहे हो। इवन जो थर्ड पार्टी ओनली है, इवन वो भी इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती है। लोग मजबूर है, क्या करें? इंश्योरेंस वाले कीमतें नीचे नहीं करते हैं, वो ऊपर ही, क्योंकि इंश्योरेंस वाले कितनी, मतलब 50 मेरे ख्याल में टोटल कंपनी में, मेरा ख्याल है 53 की कोई इतनी, जिनमें से प्रोमिनेंट जो है वो 10-15 ही हैं। तो उन्होंने तय कर दिया है कि हमने सस्ती इंश्योरेंस नहीं बेचनी, तो बस आप मौज करें। अब नहीं बेचनी तो नहीं बेचनी, फिर लोगों की मजबूरी है, उन्होंने खरीदनी है। ये कैपिटलिज्म है। वहां पे इस्लामिक सिस्टम हो तो एकदम से हस्बा मैकेनिज्म आके सबसे पहले लोगों के लिए अफोर्डेबल करे। सो प्लीज सर, इस पे कोई कंपैरिजन नहीं है। जी बिल्कुल। बेसिकली कैसर भाई, मैं जो है ना वो साउथ कोरिया में हूँ, तो इधर से मैंने ये एनालिसिस किया था कि जब से इन्होंने कैपिटलिज्म अप्लाई किया ना अपने मुल्क में, तो ये काफी ज्यादा जो है ना वो अच्छी कंडीशन में आ गए। आपका टाइम तो चलिए ठीक है कैसर भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं स्टडी करके थोड़ा सा ना आपके साथ बात करूंगा इसके ऊपर। बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ इधर, जो फील कर रहा हूँ ना, वो उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हमारे तो इधर 3 बज गए, आपकी स्ट्रीम बहुत लेट होती है ना इधर के हिसाब से, इधर तो 3 बज गए हैं सुबह के, तो इसीलिए आपकी स्ट्रीम सुनता हूँ, लेकिन वो लाइव आज पहली दफा है आपके साथ। बहुत शुक्रिया राजा भाई, बहुत अच्छा लगा बात करके, और कोरिया से लोग सुन रहे हैं, सबको हमारा सलाम जी, बड़ा अच्छा लगा। हमारे कोरिया के बड़े प्यारे दोस्त, मैं रेगुलर सुनता हूँ आपकी स्ट्रीम, जो डाउनलोड कर ली मैंने, सुबह सुनूंगा काम पे, ड्यूटी पे सुनता हूँ ना, इसीलिए थैंक यू। बेस्ट आपने छोटी स्ट्रीम, अमर भाई आपने 2 घंटे की, आपकी तो स्ट्रीम 4-5 घंटे की होती है, वो तो बस हर किसी का दिल कैसर भाई की तरह नहीं ना होता जी। ना करे सर, मेरा ही प्रोग्राम छोटी करने गई है। बहुत शुक्रिया, मैं काफी पीछे बैक स्टेज शोर मच रहा है। थैंक यू रजा भाई। जी शुक्रिया अमर भाई। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह। 30 मिनट्स कैसर भाई, वो आ गए थे, मैं क्या कर सकता था। चलें, कोई नहीं, मैं ये चीज जरूर कहता होता हूँ कैसर भाई यहाँ, इससे पहले कि अगले सवाल की तरफ चलें, इसमें कोई शक नहीं कि अलीना सिस्टर बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह मैनेज कर रही होती हैं, मगर कई दफा कई चीजों से बड़ा कुछ सीखने को मिल जाता है अगर सामने वाला सुनने वाला हो। यानी जिस तरह ये तसल्ली से चीजों को सुन रहे थे और इस चीज का इकरार था साथ उनको कि मुझे फलां चीज का नहीं पता या फलां का नहीं पता, और साथ कैसर भाई उसमें इन्फॉर्म कर रहे थे, उससे ऑडियंस को कई दफा फायदा। हाँ, अलबत्ता जो कज बहसी करे, जिद सिंह फंसाए, मैं समझता हूँ वो ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। हाँ, कि जो सिंह फंसा के बैठ जाए, पता भी कुछ नहीं और जनाब बस लत भी उतर रखनी है, ये चीज गलत होती है ना। ठीक है कैसर भाई, मैं झटका बंदा, मैंने पहले भी ये कहा था कि पता नहीं, याद है मुझे रहा कि समथिंग लाइक चलती छुरी और आपकी जुगत के सामने ना ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। कब मुझे याद है आपने एक बार कहा था कि मैं अगर आपकी स्ट्रीम में हूं तो कैमरा ऑफ होना चाहिए, अगर कैमरा ऑन है तो कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। ठीक हो गया? कुछ इस तरह की। जी कॉलर लेते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है